اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اللہ پر ایمان لانا اور مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دینا۔ 2 ہو گئی۔ اور پھر فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ پھر نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پر ہے: اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، محمد عربی کی نبوت اور رسالت کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزے رکھنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم کیا ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، انہیں ادا کیا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال محفوظ ہو جائیں، تمہارا مال تباہ ہونے سے بچ جائے، ضائع ہونے سے بچ جائے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر۔ تم زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج، جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے اپنے بیماروں کا علاج، امام الانبیاء نے فرمایا کہ صدقات و خیرات سے کیا کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آفات و بلیات کے حد کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ سے دعا کیا کرو اور خشوع و خضوع اختیار کیا کرو۔ خشوع و خضوع اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ صدقات ادا کرو، بیماری سے شفا بھی دے گی۔ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دو، تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں محفوظ کر لو، اور بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلاؤں کا علاج اللہ کی بارگاہ میں دعا سے کرو، عاجزی سے کرو اور انکساری سے کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، کسی کے متعلق بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص کا مال نقصان ہو گیا، فلاں شخص کا مال ضائع ہو گیا۔ یہ شخص کہنے لگا کہ اس شخص کا مال سمندر کے پانی کی نظر ہو گیا، اس شخص کا مال ضائع ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا سمندر ہو یا خشکی، وہ مال تباہی سے نہیں بچ سکتا جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ ہو۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جائے اس مال کی حفاظت اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کراتا ہے، وہ مال اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس مال کو تباہ ہونے سے بچاتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جس نے قائم کی اسے خوشخبری سنائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز قائم کی، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی، جس نے حج کر دیا اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مہمان کی مہمانداری کر دی، جس نے مہمان کی ضیافت کی، اللہ کے محبوب نے فرمایا رب ذوالجلال اسے قیامت کے دن جنت عطا کرے گا، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔